إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عذابتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام الحسين بن علي عليه الصلاة والسلام: إني لم أخرج عشرا ولا قدرا ولا مفسدا ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح في امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ. درود بھیجیے محمد. ایک مرتبہ پھر درود ہدیہ کریں. اللہم صل علی محمد. عزیزان گرامی قدر، ایام عزا کی مناسبت سے مجالس عزا کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج ماہ سفر المظفر کی 27 تاریخ گزری ہے. الحمدللہ وہ مومنین کے جو سالانہ مجالس عزا کے اندر شرکت کرتے ہوئے اہل بیت علیہ السلام سے محبت و ولایت کے معتقد ہیں، وہ آج کی شب اور کل کے دن سے بھی بخوبی واقف اور آگاہ ہیں کہ کل کا دن جو 28 سفر المظفر کا دن ہے، یہ ائمہ معصومین میں سے اور وہ ہستیاں کہ جو ہمارے لیے یقیناً ایک ایسا مقام و منزلت رکھتی ہیں کہ جن کے بغیر ہماری زندگی اور ہماری سانسوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دو ہستیاں، سرکار ختمی مرتبت اور حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام. اللہم صل علی محمد. ان دو ہستیوں کی شہادت 28 سفر المظفر ہے. اگرچہ ہمارا جو موضوع گفتگو شروع ہوا تھا کل سے، بلکہ یوں کہا جائے کہ 13 محرم سے، وہ اور یہ موضوع
پھر بظاہر یوں سمجھیے کہ دور دور تک رابطہ نہیں قرار پائے گا، لیکن بہرحال میں نے کوشش کی ہے، وہ یہ ہے کہ کل چونکہ 28 ہے اور 29 کی شب ہے، تو کم از کم مناسبت مصائب جو ہے وہ انشاءاللہ کل پیش کیے جائیں گے، اور آج امام حسین کے کلمات کے ذریعے سے سیرت رسول اسلام کی جانب چند اشارے آج کی مجلس اعزا کے اندر آ جائیں گے۔ ذہن عالی میں گفتگو ہوگی کہ میرے اور آپ کے درمیان جو گفتگو چل رہی ہے وہ کلمات امام حسین، میرے مولا کا وہ کلام کہ جو امام نے اپنے قیام کے سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے، اور ہماری گفتگو اس مقام تک پہنچی کہ آپ نے اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ کو ایک خط دیا کہ جو بطور وصیت تھا۔ ارشاد فرمایا کہ ھذا ما اوصى به الحسین بن علی الی اخیہ محمد بن حنفیہ، یہ خط بطور وصیت حسین اپنے بھائی محمد حنفیہ کو دے رہے ہیں۔ وَأَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ، اور حسین ابن علی یہ گواہی دیتا ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی لائق پرستش نہیں ہے، کوئی لائق عبادت نہیں ہے، وہ وحدہ ہے، اکیلا ہے، لا شریک اللہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، توحید۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میرے جد محمد اللہ کے عبد ہیں اور اس کے رسول ہیں، نبوت۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور ایک دن ہے، ایک گھڑی ہے کہ جو عنقریب آنے والی ہے کہ جس کے آنے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ان النار حق وان الجنت حق، اس کے بعد ارشاد فرمایا ان اللہ یبعث من فی القبور، پروردگار عالم ہر اس شخص کو کہ جو قبر میں موجود ہے اسے اٹھائے گا۔ تو جنت کا حق ہونا، جہنم کا حق ہونا، قیامت کا آنا، لوگوں کا قبروں سے اٹھایا جانا، یہ اشارہ ہے عقیدہ قیامت کی طرف۔ تو امام نے اپنے ابتدائی جملوں کے ذریعے سے عقائد کلیہ، اصول دین، ان کا اظہار فرمایا ہے میرے مولا۔ پارے دیگر باواز بلند صلوات۔ ایک مرتبہ پھر درود ہدیہ کر دیں محمد اللہم صلی علی محمد۔ یہاں تک کی گفتگو کل آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، آج یہاں سے گفتگو آگے بڑھ رہی ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا اس کے بعد کہ انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما۔ پہلے اس طریقے سے ہوتا تھا کہ یہ وصیت، یہ جملے ہر سال 28 رجب کو یا کم از کم پہلی محرم کو علماء کرام بیان کرتے تھے۔ مثلا بعض مومنین کھڑے ہو کر اگر یہ کہہ دیتے ہیں بھئی یہ ہماری بات سنی ہوئی ہے، تو اگرچہ وہ غلط نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن وہ مومنین ان نوجوانوں اور ان بچوں کے حق کو تلف کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ باتیں نہیں سنی ہیں۔ قرآن تو وہی ہے، کوئی نئی آیتیں نہیں آتی ہیں، تاریخ بھی وہی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جب تک یہ چیزیں دوبارہ تکرار نہ ہوں، قرآن کہتا ہے کہ ذکر جو ہے وہ مومنین کو فائدہ دیتا ہے۔ یہ جو تکرار ہے یہ بچوں نے سنا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے ان کو کن چیزوں کا، جوانوں کو علم ہی نہیں ہے اس بات کا۔ اچھا اسی ٹریک پر خطبہ بھی ہیں، کہتے ہیں کیسے پڑھیں یار، یہ تو بہت پڑھا گیا ہے،
یہ سوچ کر وہ بھی نہیں پڑھتے، تو واقعی حقیقتوں کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے. بھائی یہ تو نہیں کوئی نئی چیز سنا دیتے، بھی نئی چیز کوئی آسمان سے نازل ہی نہیں ہوئی ہے کہ نئی چیز سنائی جائے. چیزیں وہی ہیں، ان کے صرف زاویے بدلتے ہیں. جیسے جیسے زمانہ بدلتا ہے ضروریات بدلتی ہیں، زاویے بدلتے ہیں. تو مثلا یہ وصیت بہت زیادہ مشہور ہے، عین ممکن ہے آپ کے ذہنوں میں یہ سوال ہے، لیکن بہت ضروری اس لیے ہے کیونکہ اس کے اندر ایک اہم چیز ہے. چونکہ میں نے خطبے میں ان جملوں کو شامل کیا ہے کہ جہاں سے گفتگو آج چل رہی ہے. خطبے کے بعد میں آپ کی خدمت میں تلاوت کر رہا تھا کہ امام حسین نے فرمایا انی لم اخرج، یہاں سے میری گفتگو شروع ہو رہی ہے. حالانکہ کل جو میں نے گفتگو کی تھی وہ اس جملے انی لم اخرج سے پہلے کی گفتگو تھی. یہ گفتگو میں نے جان بوجھ کے تھوڑا سا پیچھے کی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ایک مقدمہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ فرش عزا ہے، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کام کر رہے ہیں کہ اپنی ذاتی زندگی کی مصروفیات میں سے 1 گھنٹہ ہم نے نکالا ہے کہ ہم فرش امام حسین پر بیٹھے. تو اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ آپ کیوں بیٹھے، سوال اس لیے ہے کیونکہ ہر کام کے پیچھے علت ہوتی ہے. علت، ریزن، سبب، وجہ ہونی چاہیے. اگر کوئی انسان بغیر علت کے، بغیر ریزن کے، بغیر وجہ کے کوئی کام کر رہا ہے تو وہ عاقل نہیں ہے، وہ عقل نہیں ہے اس کے پاس، وہ بیوقوف ہوگا. بھائی کیوں کام کر رہے ہو؟ ایسے ہی کر رہا ہوں، ایسے کر رہا ہوں، اس کا مطلب اس کے دماغی توازن صحیح نہیں ہے. مشہور کوئی ریزن ہونا چاہیے، سبب ہونا چاہیے، وجہ کیا ہے، آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے اس لیے کر رہے ہیں. میں بچوں کے لیے چھوٹی مثال ہے، کھانا کیوں کھا رہے ہیں؟ بھوک لگی. پانی کیوں پی رہے ہیں؟ پیاس لگی. یعنی پیچھے تقاضا موجود ہوتا ہے، سبب موجود ہے. ہر سبب جو ہے عمل کا مقدمہ ہے. توجہ فرمائیے گا، ہر سبب کوئی نہ کوئی سبب اور علت ضروری ہے. بغیر سبب اور علت کے عاقل کام نہیں کرتا. ہاں اب ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ بسا اوقات ہمارا سبب بھی بیکار ہو سکتا ہے، سبب بھی بیکار ہو سکتا ہے، لیکن جن ہستیوں سے ہم وابستہ ہیں، یعنی یہاں فرش حسین پر بیٹھے ہیں تو ہمارا ٹائٹل جو ہے وہ ہے مجلس حسین. تو جس طرح ابھی اس فرش عزا پر بیٹھ کر ہم اپنا رشتہ جوڑ رہے ہیں امام حسین سے، تو امام حسین سے رشتہ جس ہستی سے جوڑ رہے ہیں وہ ہستی اگر کوئی کام کرے تو یہ تو طے ہے کہ ریزن ہوگا، سبب ہوگا، وجہ ہوگی، لیکن یہ بھی اس کے اندر خاص بات ہوگی کہ وہ سبب، وہ ریزن، وہ وجہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہوگی. یہ ہے چیز. ہو سکتا ہے ہمارا وجہ سبب بیکار ہو، ایسے تفریح کر رہے ہیں، صحیح ہے. نوجوانوں سے جیسے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ ٹائم پاس کر رہے ہیں. تو کیا وجہ بتا رہے ہیں؟ سبب کیا ہے؟ ٹائم پاس. جبکہ ٹائم پاس کرنا یہ خود بیکار کام ہے. اس لیے کیونکہ وقت جو ہے وہ ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے. مشہور ہے کہ گزرا وقت کبھی واپس نہیں آتا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام معصوم کی ایک حدیث ہے جس کا ایک یعنی ٹکڑا عرض کر رہا ہوں کہ لا تزول قدم العبد، قیامت کے دن بندے کا قدم حرکت نہیں کرے گا مگر یہ کہ اس سے سوال کیا جائے گا ان اربعین، 4 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ان میں سے ایک یہ ہے فی عمر فی ما افناہ، اس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا اس کی عمر کے بارے میں. فی ما افنا، تم نے اپنی عمر کو کہاں خرچ کیا، مانا زندگی، ٹائم، وقت، اس کو تم نے خرچ کہاں کیا. تو اب دیکھیے مجھے اور آپ کو ہو سکتا ہے کوئی جواب دے کہ میں ٹائم پاس کر رہا تھا، لیکن خدا کی بارگاہ میں کیسے کہے گا کہ میں ٹائم پاس کر رہا تھا. یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں
کہ جو ہم ایک دوسرے کو تو سنا سکتے ہیں لیکن خدا کی بارگاہ میں نہیں سنا سکتے. یہی قرآن میں اشارہ بھی ہے کہ للہ الحجۃ البالغہ، اللہ کے لیے ایک بالغ حجت ہے. یعنی ریزن ہم یہاں سبب بتا سکتے ہیں ٹیڑھے میڑھے، لیکن خدا کی بارگاہ میں مثلا یہ مشہور مثال ہے لیکن اس کو تکرار سے اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں اپنا مقدمہ آپ کی خدمت میں صحیح واضح کر سکوں. ایک دوست دوسرے دوست سے کہے کہ چلو نماز پڑھے، تو نماز نہ پڑھنے کے جو وہ بہانے کرے، مثلا میرے ابھی کپڑے صحیح نہیں ہیں، مثلا میری کوئی بہت سارے ریزن ہو سکتے ہیں، ابھی کہیں سے آ رہا ہوں، تھکا ہوا ہوں، ابھی مجھے نیند آ رہی ہے، مثلا کوئی بھی مسئلہ ہے، تو یہ اپنے دوست کو تو یہ وجوہات بتا سکتا ہے، یہ اسباب بتا سکتا ہے، ریزن بتا سکتا ہے، لیکن للہ الحجۃ البالغہ، خدا کی بارگاہ میں یہ ریزن نہیں بتا سکتا ہے. خدا کی بارگاہ میں یہ عذر قابل قبول نہیں ہوتے. توجہ فرمائیے گا. تو میں اور آپ اس فرش عزا پر بیٹھے ہیں، یہ ایک کام ہے، ایک کام ہے جو ہم کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے مصروف ترین وقت میں سے، ظاہر ہے ہماری اپنی ضروریات زندگی ہیں، ہماری اپنی ایک مرضی ہے کہ ہم اپنے وقت کو کہاں صرف کریں، کہاں خرچ کریں، ہماری مرضی ہے. یعنی اسی ٹائم کو جو آپ ابھی یہاں بیٹھے ہیں، اگر چاہیں تو آپ نماز پڑھنے کے بعد چلے جائیں، جیسے کہ بہت سارے مومنین چلے گئے اور وہ اپنی کسی نہ کسی مصروفیت کی وجہ سے چلے گئے. ٹھیک ہیں، آپ کو اختیار ہے. ٹھیک، اس کے باوجود آپ بیٹھے ہیں اور بہت سارے بیٹھتے ہیں اور مجالس اعضاء میں لوگ شرکت کرتے ہیں، تو ریزن، سبب، وجہ، یہ بڑی اہم چیز ہے. ہوتا یہ ہو کہ بسا اوقات ہم اپنے کاموں کو انجام دیتے ہیں لیکن ہم اس کے سبب کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں. ہم کیوں کر رہے ہیں یہ کام؟ اس کام کرنے کا وجہ، اس کام کرنے کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ بس جب انسان سبب سے غافل ہو جاتا ہے، اسے وجہ اور ریزن کا اندازہ نہیں ہوتا، تو پھر اس کام کی اہمیت کا بھی انسان کو اندازہ نہیں ہوتا ہے. مختصر سی خشک گفتگو ہے، لیکن آپ اس مقدمے سے میں تھوڑا سا میرے ساتھ تعاون کیجیے گا تاکہ آگے کی جو گفتگو ہے وہ واضح ہو سکے. کہ ہم پہلی محرم سے مسلسل مجالس اعضاء کے اندر آ رہے ہیں، فرش حسین ابن علی پر بیٹھ رہے ہیں، اور فقط ہم نہیں، میں اکثر اپنی مجلسوں کے مقدمے میں ابتداءً ان جملوں کا تکرار کرتا ہوں کہ پوری کائنات حسین ابن علی کے غم میں مشغول ہے. پوری کائنات، فقط انسان نہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ امام حسین کی مظلومیت کی گواہی دے رہا ہے. اور یہ روایات ایسا نہیں کہ آپ نے سنی نہیں ہے. 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ، اللہم صل علی محمد. امام نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے جد کو قتل کر دیا گیا تو 40 دن اور رات مسلسل آسمان خون رویا ہے. یہ روایات ہے. جب کسی پتھر کو اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے خون نکلتا تھا. جانوروں نے پانی پینا چھوڑ دیا تھا. یہ ساری ہیں باتیں. یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ حسین ابن علی کی مظلومیت پر رو رہا تھا. تو میں اور آپ نہیں ہیں فقط، عزادار پوری کائنات ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ عزادار ہے. اور سب سے بڑا عزادار وہ امام ہے جو پردہ غیبت میں بیٹھا ہوا ہے. اگر زیارت ناہیہ کے جملے آپ اس پر کبھی توجہ کریں، امام فرماتے ہیں کہ تم آنسو بہاتے ہو، میں خون بہاتا ہوں اپنے جد کی مصیبت پر. ہے اپنی جگہ پر ایک بہت. تو یہ سارا جو نظام کائنات ہے، یہ کیوں ہوا ہے؟ ہم کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ یقیناً کوئی ریزن تو ہو، کوئی سبب تو ہو. بہت اہمیت آپ بات ذہن میں رکھیے گا. اب سوال صحیح طریقے سے آپ کے ذہنوں میں بیٹھے گا. سبب، وجہ، ریزن. اپنا وقت یہاں کیوں دے رہے ہیں، فرش عزا پر کیوں بیٹھ رہے ہیں، گریہ کیوں کر رہے ہیں، مجلس کیوں سن رہے ہیں، ماتم کیوں کر رہے ہیں، نیاز کیوں تقسیم کر رہے ہیں. وجہ، سبب، ریزن. ایک وجہ یہ ہے کہ ہم جس امام کے ماننے والے ہیں
وہ امام آج سے 1400 سال قبل سن 61 ہجری میں کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کر دیا گیا بے دردی کے ساتھ. یہ ایک ریزن ہے سب. امام حسین ابن علی کی شہادت اور امام کی مظلومیت کی وجہ سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. ریزن، سبب یہ ہے، وجہ یہ ہے. اور میں نے کل کیا نا، کہا آپ کی خدمت میں غالباً میں نے عرض کیا تھا کہ یا کسی اور مجلس میں یہ جملہ مسائل کے اندر عرض کیا تھا کہ 8ویں امام نے جملہ ارشاد فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْقَبْشُ، میرے جد کو اس طرح ذبح کیا گیا جس طرح گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے. بعد میں امام سے پوچھا گیا مولا آپ نے یہ تشبیہ کیوں دی، شباہت کیوں دی؟ تو امام نے ارشاد فرمایا کیا تم نے کبھی کسی جانور کو ذبح ہوتے نہیں دیکھا؟ کوئی روکنے والا نہیں ہوتا ہے، سب راضی ہوتے ہیں کہ بھلے ذبح کر دیا جائے. میرا جد جو ہے وہ ذبح ہو رہا تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا. بہت بڑی مظلومیت ہے. اسی لیے حضرت حمزہ کے بعد لقب سید الشہداء امام حسین کے ساتھ خاص ہو گیا ہے. اور یہی 8ویں امام جن کی روایات میں اکثر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں عزاداری کے سلسلے میں، انہی امام کا جملہ ہے کیا کہ عاشورہ ہمیں ہمیشہ کا غم دے کر چلا گیا. امام کا جملہ ہے عاشورہ ہمیں ہمیشہ کا غم دے کر گیا ہے. یعنی مسلسل ہم غم میں ہیں، مسلسل ہم غم میں ہیں. 1400 سال کے بعد آج بھی غم ہے اور یہ غم جاری و ساری رہے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا جو بھی پروسیس ہے، ہمارا طریقہ ہے، ہمارا کام ہے، یہ جو بھی ہم عزاداری مختلف طریقوں سے ہوتی ہے. مجلس بھی عزاداری ہے، ماتم بھی عزاداری ہے، فرش عزا بچھانا عزاداری ہے، جلوس عزاداری، یہ ساری چیزیں عزاداری کے مصادیق ہیں. ریزن ایک ہی ہے، سبب ایک ہی ہے، شہادت حسین ابن علی. اور فرمائیے گا یہاں تک انشاءاللہ امید ہے کہ گفتگو واضح ہوگی. آئیے اب اس سے بڑا سوال، شہادت حسین ابن علی علیہ السلام یہ بھی تو ایک کام ہے، قربانی یہ بھی تو ایک کام ہے. یعنی مولا نے اپنی قربانی دی ہے، اور نہ فقط اپنی قربانی دی ہے، امام نے اپنا بھرا گھر لٹا دیا. ایسے صحابہ جن کے بارے میں میرے مولا کا یہ جملہ ہے کہ مجھے ایسے صحابہ ملے کہ جیسے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا کو ملے، ایسے صحابہ میں نے قربان کر دیا. تو اب یہ سوال جو تھوڑی دیر پہلے ہم سے ہو رہا تھا، اب اسی سوال کو ہم سید الشہداء امام حسین کی بارگاہ میں لے کر چلیں. دیکھیں ساری یہ زنجیر ہے، چین کے ساتھ چین ملی ہوئی ہے. ہم اس لیے بیٹھے ہیں کیونکہ شہادت ہوئی. تو شہادت کیوں ہوئی؟ ریزن ہونا چاہیے، سبب ہونا چاہیے، وجہ ہونی چاہیے. اچھا ہماری نسبت میں نے کہا کہ خطا ہو سکتی ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جو بیکار سبب ہو، لیکن سید الشہداء امام حسین ابن علی ان کے بارے میں سورہ دہر میں آیہ شریفہ ہے. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، تسلسل کے ساتھ میں نے اس آیت کو اسی ممبر سے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اللہ نے تعریف کی ہے محمد و آل محمد کی. ارشاد فرمایا کہ تم کچھ نہیں چاہتے ہو، تم وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. تمہاری مرضی عین مشیت الہی ہے. اللہ نے اپنی مرضیاں ان کے سپرد کی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی ذات میں فنا کر دیا. ذرا مشکل جملہ ہے لیکن محسوس کریں. یعنی انہوں نے اپنی کوئی مرضی بتائی نہیں ہے. پروردگار جو کچھ بھی ہے تیری مرضی ہے، ہماری کوئی مرضی نہیں. جو کچھ ہے تیری مرضی ہے، ہماری کوئی مرضی نہیں. ہماری مرضی تیری ذات میں فنا ہے، ختم ہے. یہ بہت اہم ہے، یہ اہل بیت کا شعار ہے، یہ ان کی پہچان ہے. تو قدم قدم امام حسین ابن علی کا منشاء پروردگار، مشیت پروردگار، ارادہ پروردگار، مرضی پروردگار. صحیح ہے، واضح ہے، ایسا اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی ہمارا سبب ہو سکتا ہے بیکار ہو، لیکن امام منشاء پروردگار کے علاوہ کوئی قدم نہیں اٹھاتے. اچھا خدا کون ہے؟ اب یہ سوال اس سے آگے بڑھ گیا.
خدا کی ذات، خدا کا ایک نام ہے حکیم۔ حکیم کا مطلب ہے کہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے حکمت کے ذریعے سے کرتا ہے، وزڈم کے ذریعے سے کرتا ہے۔ اس کے اندر عقل اپنی انتہا کو ہوتی ہے۔ کیا عقل کی باتیں کرنا، وہ تو خالق عقل ہے، اس نے تو عقل کو بھی خلق فرمایا ہے۔ کوئی بھی کام مصلحت کے بغیر نہیں ہے، حکمت کے بغیر نہیں ہے۔ ہر کام کے پیچھے حکمت ہے، مصلحت۔ اب یہاں پر میں وہ الفاظ نہیں کہوں گا کہ سبب ہے، ریزن ہے، وجہ ہے، نہیں، وہ ہمارے لیے ہے۔ پروردگار عالم کے کام کے پیچھے حکمت ہے، مصلحت ہے، خیر ہی خیر ہے، خیر کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ بہت اہم، یہ کل میں اگرچہ اپنے موضوع سے جب میں نے کل گفتگو کرنی تھی تو کل، لیکن پہلی مجلس تھی کل، تو یہاں کل یہ گفتگو ہوتی تو عجیب۔ میں نے آدھا امام کا جملہ پیش کرنے کے بعد درمیان میں یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ اور تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی دی۔ اب آئیے امام کی بارگاہ میں ہم پہنچے۔ اے میرے مولا، آپ کی بہت بڑی قربانی ہے، اس قربانی کا ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے، وجوہات کیا ہیں؟ تو امام نے ارشاد فرمایا، یہ جو جملے میں مقدمے میں اس میں بتا، حضرت محمد حنفیہ کو وصیت میں لکھا، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں سرکشی کرتے ہوئے، خود پسندی کرتے ہوئے خروج نہیں کر رہا ہوں۔ اشر کا مطلب ہوتا ہے خود پسندی، بغاوت، سرکشی۔ ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، فساد اور ظلم کا لفظی ترجمہ، اس کے ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ امام ارشاد فرماتے ہیں خود پسندی، بغاوت، سرکشی، اپنی ذات کو بڑا اور دوسروں کو چھوٹا دکھانا نہیں، میں اس لیے نہیں نکل رہا۔ پہلے امام نے اپنے خروج سے نقائص کو خارج کیا ہے، جتنے بھی نقائص ہو سکتے تھے۔ دیکھیں بڑے اہم ہیں، آپ مصائب میں یہ جملے سنتے ہیں کہ شام کے بازار میں شامی جناب زینب کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے تھے یہ باغی کی بہن ہے، یہ جملے کہہ رہے تھے۔ تو امام نے مدینے میں ہی ارشاد فرما دیا، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں بغاوت کرنے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، پہلے ارشاد فرما۔ سارے بنی امیہ جو الزامات دے سکتے تھے، اور جہاں تک ان کی ناقص عقلوں کی اور پلید عقلوں کی دوڑائی تھی، جہاں تک ان کی عقل کام کر سکتی تھی، نجس عقل، امام نے اس کو احاطہ کیا ہوتا۔ امام کو پتا تھا کہ یہ کیا کہہ سکتے ہیں میرے بارے میں، اور آج بھی ہیں ان کے جو ہے وہ ٹکڑوں میں پلنے والے آج بھی ہیں جو اس طرح کے بیانات دیتے ہیں کہ بھئی حکومت چاہتے تھے حسین ابن علی۔ امام نے ارشاد فرمایا ولا بطرا، میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا، اور نہ کوئی حسین ابن علی اگر چاہیں، حسین ابن علی تو بہت بعد کی بات ہے نا، 61 ہجری کی بات ہے۔ 11 ہجری میں اگر امیر المومنین چاہتے تو کیا کوئی روکنے والا تھا میرے مولا کو؟ تاریخ گواہ ہے کہ علی ابن ابی طالب کی تلوار کے مقابلے میں کیا کسی کا بس تھا؟ لیکن دشمنوں کو بھی پتا تھا، اہل بیت پر ظلم کرنے والوں کو بھی پتا تھا کہ علی کبھی دنیاوی اقتدار کے لیے ذوالفقار نہیں نکالے گا۔ نعرہ تکبیر، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں فساد برپا کرنے کے لیے بھی نہیں نکل رہا، میں ظلم کرتے ہوئے بھی نہیں نکل رہا۔ یعنی میرے نکلنے کا سبب سرکشی نہیں ہے، بغاوت نہیں ہے، خود پسندی نہیں ہے، اپنی ذات کو بڑا اور دوسروں کو چھوٹا دکھانا نہیں ہے،
قبضہ کرنا نہیں ہے، دنیاوی حکومت کی باغ دوڑ نہیں ہے، ظلم کرنا نہیں ہے، فساد برپا کرنا نہیں ہے۔ یہ بھی جملہ اچھا، اس ہر جو لفظ میں ادا کر رہا ہوں مختلف، کسی کو کوئی سمجھ میں آ جائے اور فرمائیے، جتنے الفاظ استعمال کیے سب کے بارے میں واقعات ہیں۔ کل عرض کیا تھا مروان نے کہا تھا، اس کے بعد جناب عبداللہ ابن عمر کا بھی واقعہ ملتا ہے، انہوں نے بھی کہا تھا مکے میں آ کر امام حسین کو ایسا نہ کیجئے، فتنہ و فساد کے کیوں آپ فتنہ و فساد کے باعث بن رہے ہیں؟ مولا حسین کو کہہ رہے ہیں کہ کیوں آپ فتنہ و فساد کے باعث بن رہے ہیں؟ مولا نے کہہ دیا ولا مفسدن، میں فساد نہیں برپا کرتا۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال اور اس کا مختصر سا جواب سن لیجئے۔ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ ہے کہ یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا، امام نے اس لیے قیام کیا، یہ بھی ہرگز غلط تصور ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یزید بیٹھتے ہی تخت پر اس نے امام سے مطالبہ بیعت کیا، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن امام بھی انتظار میں تھے، اسی لیے کہ جو امام کے بھائی امام حسن نے صلح کی تھی حاکم شام کے ساتھ، اس کے اندر یہ شرط تھی کہ ہم میں سے جو بھی اس دنیا سے گیا تو سارا اقتدار حسین ابن علی کے پاس آ جائے گا، خلافت خود بخود حسین ابن علی کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ شرائط کو جا کر آپ پڑھیے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو اگر امام مدینے میں ہوتے اور صرف امام کے کانوں تک بھی یہ بات پہنچ جاتی کہ حاکم شام اس دنیا سے چلا گیا ہے، چاہے یزید مطالبہ بیعت کرتا یا نہ کرتا، امام نکلتے، اسی طرح نکلتے جس طرح میرے مولا علی نکلے تھے۔ مولا بھی مدینے میں رہتے تھے، نکل کے کوفے گئے تھے، اور کوفے میں جا کے امام نے اپنی حکومت کو قائم کیا، اور کوفہ اہل بیت کا حرم ہے، یہ 8ویں امام کا جملہ ہے۔ زمانے کے امام بھی جب تشریف لائیں گے تو ظہور مکے سے ہوگا، ظہور مکے سے، خانہ کعبہ سے، اس کے بعد آپ کا جانا مدینے بھی ہے، اور بعض علاقوں کا تذکرہ، اس کے بعد امام زمانہ کی بھی حکومت کا مرکز کوفہ ہوگا، یعنی مولا علی کی حکومت وہی تسلسل، امام زمانہ کوفے میں بیٹھیں گے۔ تو یہ سوال اور اس کا جواب، ایسا نہیں کہ یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا تو امام مدینے سے نکلے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، امام کو نکلنا ہے۔ اس کی وجہ امام نے بعض جملوں میں اور بتائی ہے، انشاءاللہ وہ ہماری اس گفتگو کے ذریعے سے آ جائیں گے۔ اب توجہ فرمائیے، امام نے خود ریزن کیا بتایا ہے، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا میں اس لیے نہیں نکل رہا ہوں کہ میں خود پسندی دکھاؤں، سرکشی کروں، بغاوت کروں، جبراً کسی پر قبضہ کروں، ظلم کروں، فساد کروں، یہ میرے کام نہیں ہے۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، لفظ انما آپ کے لیے نیا نہیں ہے، مجھے لگتا ہے غالباً یہاں لکھا ہوتا، لیکن آج میں اشارہ نہیں کر سکتا کیونکہ پمفلیٹ لگا ہوا ہے۔ اکثر جب بھی اس آیت کو میں پڑھتا تھا جو یہاں لکھی ہوئی ہوتی تھی تو میں صرف اشارہ کر دیتا تھا تو آپ دیکھ لیتے تھے۔ انما یرید اللہ، تو یہ لفظ ہمارے لیے نیا نہیں ہے، اہل بیت کی شان میں کافی مرتبہ آیا ہے، انما ولیکم اللہ، انما یرید اللہ۔ تو یہ آیت یہاں لکھی ہوتی تھی، میں اشارہ کرتا تھا، آج پمفلیٹ لگا ہوا تو آپ کہیں گے پتہ نہیں کہاں لکھی ہوئی آیت۔ انما، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، انما ولیکم اللہ، کوئی تمہارا ولی نہیں ہے سوائے، امام نے ارشاد فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اس کے علاوہ کوئی اور سبب نہیں ہے، میں صرف اس لیے نکلا ہوں تاکہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے مرکزی سینٹرل لائن، امت محمد مصطفیٰ کی اصلاح میرا سبب خروج ہے، میرا سبب قیام ہے۔ امام نے نکلنا تھا اور بالکل نکلتے، یزید کے مقابلے میں امام نے نکلنا ہی تھا، تو امام نکلے اور امام نے اپنا سبب واضح کر دیا کہ میں اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ اچھا، اصلاح کا لفظی ترجمہ بچے ہیں نا، خاص طور پر مجلس اعزاز کے اندر، خراب چیز کو ٹھیک کرنا، غلط کو صحیح کرنا، یہ ہے آسان تر۔ جہاں غلط چیز ہو رہی ہے اسے ٹھیک کرنا، جہاں خراب ہے اسے صحیح کرنا، اس کو کہتے ہیں اصلاح۔
امام فرماتے ہیں کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے میرا سبب خروج، یہ جو میں نکل رہا ہوں اور یہ جو میں نے قربانی دی ہے، اس کا سینٹرل اور اس کے آس پاس میں اس کی شاخیں بڑھتی جائیں گی، موضوع بڑھتا جائے گا، بہت گفتگو ہے. لیکن اگر امام کا ایک جملے کے اندر امام نے خود ارشاد فرمایا انما خرج، تو میں نکلا ہی اس لیے ہوں تاکہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں. توجہ فرمائیے گا. اب جو میں نے خطبے میں پڑھے جملے ان کا ایز اٹ ایز میں ترجمہ کرتا ہوں، اس کے بعد فوراً رسول اسلام کی طرف آؤں گا، 2-4 جملے اور مسائل کی طرف جاؤں. ایک دوسری چیز اریدو، اور میں نے یہ ارادہ کیا ہے، ان آمر بالمعروف، میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں نیکی کا حکم دوں، وانہا عن المنکر، اور میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ جہاں برائی دیکھوں منع کروں. یہ حجت خدا کا کام ہے، اچھائی اس کا حکم دینا، برائی روکنا. اچھا، طلب اصلاح میں بہت ساری چیزیں ہیں، اصلاح امت میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن امام نے ان میں سے ایک خاص چیز کا تذکرہ کیا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر. ایک خاص چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. بچوں کو ہم یاد کرواتے ہیں فروعات دین، یہ کتنے؟ 10 ہیں. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، خمس وغیرہ ساری چیزیں. اس کے بعد ہم کہتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر. 9واں اور 10واں کہتے ہیں تولا اور تبرع. ہے دیکھیں 10 چیزیں ہیں. امام نے کس کا تذکرہ کیا؟ 7ویں اور 8ویں نمبر پہ امر بالمعروف نہی عن المنکر. کیونکہ اس سلسلے میں قرآن کی ایک اور آیت ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو، خدا ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 110، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، جنہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. خیر امت، خیر امت یعنی امت میں سے بہترین امت ہو تم، کہ جو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اور امام نے اپنے قیام میں، اپنے خروج میں اسی چیز کو ہائی لائٹ کیا، روشن کیا، واضح کیا ہے کہ میں اصلاح کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، اور اصلاح میں میری اہم ترین جو چیز ہے وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے. مرد آباد، مرد آباد، زندہ آباد، زندہ آباد. حیدری یا ولی یا ولی، صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور وہی خطبے کا آخری جملہ جس سے میں رسول اسلام کی ذات گرامی کے حوالے سے اختصار کے ساتھ بس 1-2 نکات عرض کروں گا. وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب. میں امت کی اصلاح کے لیے نکلا اور میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں. اور یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ کوئی میرا اپنا طریقہ نہیں ہے، اور فرمائیے، یعنی کوئی میں اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کر رہا ہوں. وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي، میں اسی راستے پر چل رہا ہوں جس راستے پر میرا جد محمد مصطفیٰ اور میرا باپ علی ابن ابی طالب چلا تھا. وہی راستہ ہے میرا. جو سیرت میرے جد کی تھی میں اسی سیرت پر ہوں، جو سیرت میرے بابا علی ابن ابی طالب کی تھی میں اسی سیرت پر ہوں. نیا راستہ بھی نہیں ہے، توجہ فرمائیے گا، وہی سیرت ہے. اسی لیے ان جملوں کا میں ہو سکتا ہے کسی جگہ پر تکرار کر چکا ہوں. اگر رسول امام حسین کی جگہ پر ہوتے تو وہی کرتے جو امام نے کیا. مولا علی امام حسین کی جگہ پر ہوتے تو وہی کرتے جو امام حسین نے کیا، کیونکہ ان کی مرضی ایک جگہ پر ختم ہوتی ہے، وہ ہے اللہ کی مرضی. اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی تو ایک ہے.
وہاں ارادے ٹوٹتے نہیں ہیں، وہاں ارادے بدلتے نہیں ہیں، وہاں ارادہ ایک ہے۔ ہاں زمانے کا فرق ہوتا ہے، امام حسن کا اپنا زمانہ تھا، انشاءاللہ وہ پرسوں کی گفتگو میں عرض کروں گا کہ سیرت جدی کے اندر پھر امام حسن کی سیرت کیسے آتی ہے، انشاءاللہ پرسوں، توجہ فرمائیے۔ اچھا، میں اپنے جد کی سیرت پر چل رہا ہوں، میں کچھ اور نہیں کر رہا، میں وہی کر رہا ہوں جو میرا جد کر رہا تھا۔ جد کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا تھی ان کی سیرت؟ اور اب میرے پاس 5 سے 6 منٹ رہ گئے ہیں اپنے فضائل کے وقت کے، اور 5 سے 6 منٹ مصائب کے، تو میں 5 سے 6 منٹ میں پوری سیرت تو بیان نہیں کر سکتا۔ ایک اجمالی سا نقطہ عرض کر رہا ہوں، اور پھر کل گفتگو وہاں سے آگے بڑھے گی کہ سیرت رسول کیا، کیونکہ کل انہی کا دن مخصوص ہے۔ بس یہ اندازہ لگائیے، ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں ہمارے، نام میں اختلاف آیا ہے کیونکہ 2 طرح سے واقعات آئے ہیں، یعنی ایسے عالم تھے کہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم۔ سردیوں کی رات تھی اور یہ اپنے مدرسے میں سو رہے تھے، ان کا خدمت گزار ان کا اپنا طالب علم تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ طالب علم ان اپنے استاد کو ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ آپ کے پاس اتنا علم ہے، پوری دنیا آپ کے پاس جھکتی ہے، پوری دنیا آپ کے پاس جھک رہی ہے، شاید اب آپ سے بڑا تو کوئی عالم رہا نہیں ہے ہی نہیں۔ کہتے ہیں ہاں یہ تو بات صحیح ہے، علم میرے پاس ہے بہت۔ تو اب شاگرد کہہ رہا ہے، کہتا ہے تو پھر آپ نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ اور فرمائیے، کبھی کبھار شیطان شاگردوں میں آ جاتا ہے کہ تو اگر آپ نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ بھی عالم ہے تو ظاہر ہے ایسا نہیں ہے کہ اٹھ پٹانگ جو بھی بات بولنی ہو بول دیں، کبھی جواب دوں گا تمہیں اس بات کا، کبھی تمہیں جواب دوں گا۔ ہمیشہ طالب علم یہ کہتا رہتا تھا اور یہ استاد کہتے تھے کبھی جواب دوں گا تمہیں۔ اب 5 منٹ میں یہ ایک چیز آ سکتی ہے جو اجمالی ہے۔ سردیوں کی رات ایسی، اب تو ماشاءاللہ زمانہ ترقی یافتہ ہے، گیس ہر گھر میں موجود ہے، یہ بٹن کھولا، کہیں گیزر موجود ہے، پانی گرم ہے، اویلیبل ہے، ہمیں صبح کو اٹھ کے وضو کرنا ٹھنڈے پانی سے ایک بہت بڑا امتحان۔ تو استاد سو رہے تھے، وہ نماز تہجد سے پہلے آنکھ کھلی فجر کے ٹائم پر، شاگرد سے کہا جاؤ میرے لیے پانی گرم کر کے لے آؤ، جاؤ میرے لیے پانی گرم کر کے لے آؤ۔ شاگرد تھے تو کہہ سکتے تھے، شاگرد جو ہے وہ اپنی رضائی میں، اتنی سردی، اس کا دل ہی نہیں کرے کہ اٹھ کے کمرے سے باہر جاؤں۔ ارے یار استاد نے بھی مار دیا یار، کیسے ٹائم پہ کیا کام کہہ رہا ہے۔ تو یہ استاد کہتے رہے، شاگرد جی 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 ابھی اٹھتا ہوں ابھی اٹھتا ہوں ابھی اٹھتا ہوں۔ تو نماز شب کا وقت تو نکل گیا، یوں سمجھیے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ وقت کون سا آ گیا؟ اذان آ گیا۔ فجر کی جب اذان آئی تو پہلے اللہ اکبر، پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب یہ گواہی آئی تو استاد اٹھے اور شاگرد سے کہا جا کر دیکھو یہ فرق ہے، تم مجھ سے ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کرتا۔ نبوت کے لیے فقط علم ضروری نہیں ہے، نبوت کے لیے فقط علم کافی نہیں ہے۔ اگر کافی ہوتا تو میں تجھے پچھلے 1 گھنٹے سے مثلا 1.5 گھنٹے سے مسلسل کہہ رہا ہوں، لوگوں کی بات تو دور، تو میرا سب سے قریبی شاگرد ہے، تو ہی میری بات نہیں مان رہا، جبکہ 1400 سال کے بعد آج بھی یہ مؤذن محمد رسول اللہ کی گواہی دینے کے لیے اپنے گھر سے اٹھ کر آتا ہے، اعلان کرتا ہے۔ 1400 سال کے بعد بھی یہ ذات ختمیہ مرتبت کا پاور ہے، علم کا پاور نہیں ہے فقط، یہ اس ذات کی محبت ہے کہ جو انسان کی نفوس میں اس قدر گہری ہو جاتی ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی انسان اس کے عشق میں سرشار ہو چکا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ الحمدللہ
ختمی مرتبت وہ ذات ہے، وہ سیرت ہے. انشاءاللہ جزیات کل عرض کروں گا. بس یہاں ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی دشمن صحیح، کافر صحیح، لیکن ان کی ذات کا اعتراف ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پوری دنیا میں کارٹونز بنتے ہیں اور رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، یہ ایسے ہی منہ اٹھا کے بنا دیتے ہیں؟ ایسے تھوڑی ہے، اس کے پیچھے سازش ہے. ذات رسول خدا ایسی جاذبیت رکھتی ہے کہ ہر دل کو اپنی طرف کھینچتی ہے. کوئی قریب تو جائے، سیرت رسول کا مطالعہ تو کرے. ایسے دل میں اترتے ہیں، یوں اترتے ہیں. اسی لیے وہ کیا کرتے ہیں، خاکے بنا کے ادھر ادھر کارٹون بنا کے، یہ ان کا پوری پلاننگ ہوتی ہے ان کی. کیا مسلمان روکیں گے؟ یا کہ وہ پاگل ہے؟ پاگل نہیں ہے، وہ پلاننگ کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ آہستہ آہستہ ہر انسان عاشق محمد مصطفیٰ بنتا جا رہا ہے. سارے اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں اور اسلام میں اضافہ ہو رہا ہے، شیعت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اسلام پھیل رہا ہے، اور اسلام اگر پھیل رہا ہے تو اس کے صرف ایک ذات سبب ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صل علی. بس عزیزان گرامی قدر، امام حسین ابن علی نے مدینے سے نکلتے وقت ارشاد فرمایا، واسیر و بسیرت جدی، میں اسی سیرت پر ہوں جس پر میرا جد، میرا نانا محمد مصطفیٰ ہے. بس عزیزان گرامی قدر، اب یہ دین اتنی اہمیت کا حامل ہے، اس چین کو سمجھیے کہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں کیونکہ کربلا ہو، شہادت ہو. شہادت کیوں ہوئی ہے؟ دین کی خاطر، اسلام کی خاطر. سبب شہادت اسلام، دین. اور یہ دین اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ اس کے لیے میرے مولا نے کربلا میں اپنا بھرا گھر لٹا دیا ہے. یہ جملہ امام نے ایک مرتبہ نہیں ارشاد فرمایا ہے کہ مثلی لا یبایع مثلا، بار بار ارشاد فرمایا. میں اس زاویے سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں. 28 رجب کو مدینے سے نکلے، 8 ذی الحجہ کو مکے سے نکلے، 2 محرم کو کربلا میں پہنچے. اب نہ کوفے جانے دیا جا رہا ہے، نہ مدینے واپس جانے دیا جا رہا ہے. ایک مقام پر امام نے جملہ ارشاد فرمایا، اگر میں جانوروں کے بل میں بھی چھپ جاؤں، جو سوراخ ہوتے ہیں زمین میں جانوروں کے، امام نے کہا یہ مجھے وہاں سے بھی نکال کے قتل کرے. یہ ایک الگ مفصل موضوع ہے، لیکن امام نے ارشاد فرمایا مثلی لا یبایع مثلا. 7 محرم آئی، پانی بند، چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے بلک رہے، العطش العطش کی صدائیں. مثلی لا یبایع مثلا. 3 راتیں گزر گئی، کچھ نہیں، کھانے کا پینے کا سامان ختم. میں اس کیفیت کو اسی واقعے سے جوڑ دیتا ہوں کہ جس نے کربلا میں راستہ روکا وہی شب عاشور بیٹھا ہوا ہے. جب امام نے مہلت مانگی کہ 1 رات کی مہلت مل جائے، امام چاہتے تھے کہ کوئی آ جائے. روایت کہتی ہے کہ حور اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے، پھر کھڑے ہوتے ہیں، مسترب خیمے سے باہر، پھر اندر. غلام آیا، کہنے لگا کہ آقا دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانا تیار ہے، آئیے کھانا کھائیے. اور کا جو ہے جسم لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے. غلام کو ہاتھ سے پکڑا، خیمے سے باہر نکلے، مقتل کی طرف چلے، خیام حسینی کی طرف. اور اس کے بعد کہا کہ جو آوازیں میں سن رہا ہوں تم سن رہے ہو؟ غلام نے اب جو کان لگا کے سنا تو امام حسین کے خیموں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی. آواز کیا تھی؟ العطش العطش العطش. آئے پیاس آئے پیاس. کتنا دین اہم ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. اور نے کہا حسین کے بچے العطش العطش کہتے ہیں اور میں دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاؤں؟ کیا تیرا دل گوارا کرتا ہے؟ ساری رات شش و پنج میں مبتلا، ایک طرف جنت ہے، دوسری طرف جہنم ہے. صبح کو ایک مرتبہ پھر عمر سعد کی خدمت میں عمر سعد کے پاس جا کر کہتا ہے کہ کوئی راستہ کہ جس سے جنگ نہ ہو.
عمر ابن سعد نے کہا جنگ تو ہوگی اور جس کا کم سے کم پیمانہ یہ ہے کہ سر قلم ہو جائے۔ گھوڑے پہ بیٹھا جانے لگا، پیچھے سے بیٹے نے آواز دی، کہا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا بس اب میں میرے مولا حسین کی خدمت میں جا رہا ہوں۔ وہاں لکھا ہے کہ ایک غلام نے سوال کیا، اب کیا آپ کو اپنے مولا حسین سمجھتے ہیں معاف کریں گے؟ اللہ اکبر، خطائیں ہیں، یعنی بچے پیاسے ہیں تو حر کی وجہ سے، شہزادی زینب نے گریہ کیا تو حر کی وجہ سے، حضرت عباس کو اذیت ہوئی حر کی وجہ سے، اب حسین ابن علی کا خاندان پلٹ کر مدینے نہیں جا سکتا حر کی وجہ سے۔ یہ تو میں نے تیزی سے چند چیزیں گنوا لی ہیں، کتنی زحمتیں۔ ایک مرتبہ روایت کہتی ہے اور گھوڑے سے نیچے اترا، اپنے بیٹے سے کہا میرے ہاتھوں میں رسی باندھو، میری آنکھوں میں پٹی باندھو اور مجھے اس طرح لے جاؤ جس طرح غلاموں کو لے جایا جاتا ہے۔ عزیزو سامنے کون ہستی ہے؟ حسین ابن علی علیہ السلام۔ اللہ، جب حر کو آتے دیکھا کھڑے ہو گئے، کہنے لگے عباس استقبال کے لیے آگے بڑھو، میرا مہمان آ رہا ہے۔ اللہ، مولا کیا میری خطا معاف ہے؟ اور کے جملے ہیں بہت اختصار سے تیزی سے، مولا میری خطا معاف ہے؟ اللہ، فرمایا اے حر میں نے بھی تجھے معاف کیا، میرے اللہ نے بھی تجھے معاف کیا ہے۔ مولا ایک اجازت اور چاہیے، وہ کیا ہے؟ آپ سے تو معافی مانگ لی، میں نبی زادیوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ روایت کہتی ہے کہ جب شہزادی زینب کے خیمے کے قریب آئے اور شہزادی زینب کے رونے کو سنا تو حر زمین پر گرے۔ اللہ اکبر، میری وجہ سے رسول کی بیٹیاں روئیں، رسول کی نواسیاں، میری وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو۔ ایک مرتبہ تلوار کو نکالے ہوئے امام حسین کی خدمت آتا، سب سے پہلے مجھے اجازت دیجیے۔ بیٹا کھڑا تھا، کہنے لگا بابا پہلے میں جاؤں گا۔ روایت کہتی ہے بیٹا مقتل کے اندر گیا، تاریخ نے اس کا نام علی بتایا ہے، بے پناہ جنگ لڑی، بہادر کا بیٹا تھا، بڑی بہترین جنگ لڑنے کے بعد روایت کہتی ہے ایک مرتبہ اس نے آواز دی یا ابتاہ ادرکنی، اے میرے بابا میری مدد کو آئیے۔ اب ایک باپ، بہادر باپ اپنے بیٹے کی میت پر آئے تو کیسی تیزی سے آئے گا؟ حر پوری تیزی سے اپنے بیٹے کی لاش کے قریب آئے، اب جو دیکھا تو میرے مولا حسین پہلے وہاں موجود ہیں۔ اللہ اکبر، حر کے بیٹے کا سر اپنے زانوں پر رکھا ہوا ہے اور بیٹا ودا کر رہا ہے گویا امام حسین ابن علی سے، وقت آخر تھا۔ ایک مرتبہ پہنچ کے حر کہنے لگے مولا آپ پیچھے ہٹ جائیے، میں خود اپنے بیٹے کا لاشا اٹھاؤں گا۔ میرے مولا نے ہاتھ سے پکڑ کر کہا اے حر کوئی بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھاتا۔ آئیے ہم کہیے مولا یہ تو حر کے بیٹے کا لاشا ہے نا، ابھی کچھ ہی لمحے گزریں گے علی اکبر آواز دے کر کہیں گے اے میرے بابا میری مدد کو آئیے۔ حر تو بڑی تیزی سے آئے گا مولا، لیکن آپ کہیں گے علی اکبر تو نہیں گرا، میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اے علی اکبر مجھے آواز دے، تیرے بابا کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا اور اکیلے لاشا بھی نہ اٹھا سکیں گے، بنی ہاشم کے بچے آ کر علی اکبر کا لاشا اٹھائیں گے۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبون ینقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے تیری خلقت طاہرہ کا، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ فرش حسین ابن علی کے حق کا واسطہ یہ مومنین جنہوں نے مجلس ہذا میں شرکت کی ہے، ان کی اس شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بہت سارے مومنین ہیں جن کی دعائیں میرے ذمہ ہیں، پروردگار تجھے واسطہ ہے امام حسین ابن علی کے حق کا سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں پروردگار نے صحت و تندرستی عطا فرما۔ بحق محمد و آل محمد یہ مجلس عزا بطور پرسا اپنے مولا و آقا کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے، ہمارے مولا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ جس مومن کی جانب سے آج کی اس مجلس عزا کے اندر نظر و نیاز کا انعقاد کیا گیا ہے اس کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، شہزادی کی جانب سے بہترین اجر عطا فرما۔
جو دعا رہ جائے تو بہرحال انشاءاللہ شامل ہو جاتی ہے. الغرض جتنے بھی مومنین ہیں جن کی دعائیں میرے ذمہ خدا سب کی دعاؤں کو قبول فرما. حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کے اعوان و انصار خاص میں شمار فرما. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص. مرحوم خادم حسین، برات علی، صادق علی، سکینہ بیگم، بخت بی بی، چمن علی، سید جواد حسین جعفری، سیدہ امیر بانو جعفری، سید منتظر عباس جعفری، سید انور حسین جعفری، سیدہ خیر النساء، سید